السلام علیکم. آج ڈائریکٹ ویریشن پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ٹاپکس کی طرح. اس کو ایک ایگزامپل سے شروع کر کے دیکھتے ہیں. y varies as z and y equals to when z is equal to 5. Find in part A the value of y when z is equal to 6. اچھا, جب یہ ایگزامینر لکھتے ہیں نا وائی ویریز ایز زی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ ویریشن ہے. سم ٹائمس وہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ وائی ویریز ڈائریکٹلی ایز زی. تو آپ اس چیز کو نوٹ رکھیں. اچھا, اب اس میں کیا کریں گے ہم, اس کو آپ سٹیپس میں سیکھیں, اور جس طرح سٹیپس میں میں لکھ رہا ہوں آپ نے اسی کو پریکٹس کر لینا ہے. اس سے چینج نہ کیجیے گا. آپ y is directly proportional to z اس طرح لکھیں پہلے, سب سے پہلے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ لکھیں y equals k times z. اب y اور z کی ویلیوز دی ہوئی ہیں, تو وہ اس میں آپ y میں 2 لکھیں اور z میں 5, اور اس سے آپ k کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لیں. تو k کی ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے 2/5. اب یہ واپس k میں لکھتے ہیں, تو y is equal to 2/5z. یہ آپ کا فارمولہ بن گیا. سم ٹائم ایگزامینر کہتا ہے جب اسی طرح کوسچن دے گا تو وہ پوچھے گا کہ فائنڈ y ان ٹرمز آف z یا y کنیکٹنگ z. تو آپ کو یہی فارمولہ جو ابھی ہم نے نکالا ہے k کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد, k کی ویلیو واپس اس میں لکھ دی, تو یہ ایک فارمولہ بن گیا. تو اب آپ وہ ویلیو آف y بتا سکتے ہیں جب کہ z کی ویلیو 6 دی ہوئی ہے. تو y کو y رہنے دیں, 2/5z کی جگہ آپ 6 لکھیں اور اس کو سولو کر لیں. تو یہ آپ کے پاس y کی ویلیو آ گئی 12/5 یا 2/5. پارٹ بی میں وہ پوچھ رہے ہیں دا ویلیو آف z when y is equal to 5. تو آپ وہی والی ویلیو لکھیں جو فارمولہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا k کی ویلیو کے ساتھ. تو y کی جگہ 5 لکھیں اور z کو z رہنے دیں. تو یہاں سے z کو سبٹریکٹ کریں تو یہ 25/2, یا اس کو آپ ہول نمبر مکس نمبرز میں لکھ سکتے ہیں, 12/1/2 آ جائے گا. اچھا, نیکسٹ ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں. The value of a diamond is proportional to the square of its mass m. If a diamond with a mass of 10 grams is worth $200, find the value of a diamond with a mass of 30 grams. اچھا, اب اس میں v is directly proportional to m square بنے گا. تو اب آپ نے لکھنا ہے v equals k times m square. اب آپ نے k کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, تو v اور m کی گیون ویلیوز ہیں اس کو آپ یوز کریں. تو v کی جگہ 200 اور m کی جگہ 10 کا اسکوائر. تو 200 ایکولس k ٹائمس 10 کا اسکوائر 100 ہے. تو k کی ویلیو آپ کے پاس 2 آ جاتی ہے. تو v ایکولس 2m اسکوائر. اب ہم ویلیو آف ڈائمنڈ معلوم کرتے ہیں ود اے میس آف 30 گرام. تو v کو v رہنے دیں, m کی جگہ 30, اس کو سولو کریں تو $1,800 یہ اس کا v نکل آیا.
پارٹ بی میں کہہ رہے دا میس آف اے ڈائمنڈ ورتھ $500. تو وہی فارمولا یوز کریں V = 2m². تو اب B کی جگہ 500 اور m² کو m² رہنے دیں. 500/2 ہو جائے گا, m² سبجیکٹ ہو جائے گا تو اسکوائر. اب m² 250 ہو گیا تو اس کا اسکوائر روٹ لے لیں. 250 کا 15.81 grams. اب چلتے ہیں انورس ویریشن. تو اس کی ایگزامپل ہے Z is inversely proportional to t² and Z = 4 when t = 1. Calculate part A میں Z when t = 2. تو آپ اس کو Z is inversely proportional کو اس طرح لکھیں گے Z is inversely proportional to 1/t². پھر آپ کریں اس کو Z = k/t². اب آپ نے Z کی اور T کی ویلیوز ڈالنی ہیں. تو یہ آ جائے گا آپ کا Z کی جگہ 4, T کی جگہ 1. تو k = 4 آتا ہے. یہ غلطی سے 1 لکھ دیا میں نے, اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. تو k کی جگہ ایک منٹ اس کو کریکٹ کر لیتا ہوں میں. ہاں, تو k = 4. اب Z = 4/t² ہو گیا, اور پھر اس کو آپ سالو کریں. Z = 1. پی پارٹ میں پوچھ رہا ہے فائنڈ T when Z = 16. تو فارمولا آپ کا تھا Z = 4/t². تو Z کی جگہ 16 4/t². اس طرح t² کو سبجیکٹ کریں, سالو کریں, تو یہ آ جائے گا T = 1/2. اب نیکسٹ اس کا ٹاپک ہے انڈیسز. اس میں رولز ہیں, اس کو بہت پریکٹس کریں آپ. پہلا رول ہے کہ if a⁻m into a⁻n, یعنی آپ اس میں دیکھیں a بیس میں ہے, m پاور میں ہے. تو when bases are same and they multiply, power must be added. تو ہم کریں گے a⁻m + n. اس کی ایک ریئل شکل دیکھ لیں, کوشچن کیسا ہو سکتا ہے. 7/2 into 7/4. تو بیس سیم ہے دونوں کی, 7 ہے, اور ملٹیپلائی ہو تو پاور کو ایڈ کرنا ہے. تو 7/2 + 4 کرتے ہیں, جو کہ 7/6 بن جائے گی. سیکنڈ رول, اگر a⁻m into b⁻n ہے, تو اس میں دیکھیں چینج یہ آیا ہے کہ بیس ڈفرینٹ ہے اور پاور سیم ہے. اور اچھا, وہ میں پاور کو ٹھیک کر لیتا ہوں. میں نے پاور بھی ڈفرینٹ لکھ دی تھی. تو a⁻m into b⁻m آپ کنسیڈر کر لیں. تو اس میں بیس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں, پاور ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں. یعنی 2/3 into 2 3/3 اگر ہے تو 2 into 3 کر کے پاور ایک دفعہ لکھ لیں گے. تو یہ بریکٹ میں 2 اور 3 کو ملٹیپلائی کر لیں اور پاور ایک دفعہ اس کے اوپر لکھ لیں. نمبر 3, a⁻m / b⁻n. یہاں پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں a⁻m / a⁻n.
یعنی بیس سیم ہے مگر ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو پاور مائنس ہوگی، تو آپ نے اے پاور ایم مائنس این کرنا ہے۔ نمبر 4، اچھا اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں۔ 6 ڈیوائڈ 6/2 اگر ہے تو بیس سیم ہے اور ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو پاور کو مائنس کر دیں گے، تو 6/6 - 2 جو کہ 6/4 بن جاتی ہے۔ نمبر 4 رول، اے پاور ایم ڈیوائڈ، یہ میں نے اوپر بیس ٹھیک کر دیا رول نمبر 3 میں۔ اچھا نمبر 4 رول میں اے پاور ایم ڈیوائڈ بی پاور ایم، تو اس میں بیس ڈیفرنٹ ہے، پاور سیم ہے اور یہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے، آپ اے اوور بی کریں اور ہول پاور ایم کر دیں۔ فار ایگزامپل اگر 4/2 دیا ہوا ہے ڈیوائڈ 2/2 دیا ہوا ہے تو آپ 4/2 ہول پاور 2 کر لیں، اندر سمپلیفائی کر لیں تو یہ 2/2 نکل آئے گا۔ رول نمبر 5، اگر اے پاور ایم ہول پاور این ہے تو پاورز آپس میں ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں، تو اے پاور ایم این لکھ دیں گے ہم۔ فار ایگزامپل 2/3 ہول پاور 2 ہے تو اس کو 2/3 ٹو دا 6، پاورز کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیں گے۔ رول نمبر 6 میں اے پاور اگر نیگیٹو انڈیکس ہے تو آپ اس کو ریسیپروکل کر کے پازیٹیو کر لیں، 1/a پاور n ہو جائے گا۔ رول نمبر 7، اگر کوئی بھی نمبر اس کی پاور 0 تو آنسر ہمیشہ 1 ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل 27 ایک نمبر ہے، اس کی پاور 0 ہے تو آپ نے اسٹریٹ اوے 1 لکھ دینا ہے۔ تو یہ 7 رولز ہیں، ان کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں کو۔ آپ کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں الجبرا انڈیسز میں۔ ایکس پاور 7 انٹو ایکس پاور 13، تو بیسس سیم ہے، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو پاور کو ایڈ کر دیں گے تو ایکس پاور 7 + 13 ہو جائے گا وچ از ایکس پاور 20۔ بی ایکس پاور 3 ڈیوائڈ ایکس پاور 7، تو یہ بیس سیم ہے، ڈیوائڈ ہو رہی ہے آپس میں تو پاور سبٹریکٹ ہو جائے گی، تو ایکس پاور 3 - 7 ہوگا جو کہ نیگیٹو انڈیکس میں آ جائے گا، ایکس پاور -4، تو اس کو پازیٹیو کرنا ہے تو آپ اس کا ریسیپروکل لکھ دیں، 1/x پاور 4 پازیٹیو ہو جائے گا۔ سی میں دیکھیں ایکس پاور 4 ہول پاور 3، تو یہ پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو یہ ہو جائے گا ایکس پاور 12۔ ڈی میں دیکھیں 3x² ہول پاور 3، تو بریکٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی پاور 3 ہے، تو 3 کی پاور 3 جو ہے وہ آپ کا 27 بن جائے گا۔ ایکس کی پاور آلریڈی 2 تھی اور ہول پاور 3 تھی، تو پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو ایکس پاور 6 ہو جائے گا۔ ای 2x ہول پاور -1 ہول پاور 2، تو 2 کی پاور 2 4 ہو جائے گی، ایکس کی پاور -1 انٹو 2، پاورز ملٹیپلائی ہوں گی آپس میں تو ایکس پاور -2 ہو جائے گی۔ ایکس کی پاور -2 کو پازیٹیو کرنا ہے تو اس کا ریسیپروکل لے لیں، تو 4/x پاور 2 لکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا ایف پارٹ میں دیکھیں 3y² انٹو 4 پاور 3، تو 3 ملٹیپلائی کر لیں 4 سے، y پاور 2 انٹو y پاور 3، بیسس سیم ہے، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو پاور ایڈ ہو جائے گی تو y پاور 5 بن جائے گا۔ اور فردر ایگزامپلس پہ چلیں ذرا، یہ دیکھیں اس میں فریکشنل آ رہی ہیں، پاورز میں فریکشنز آ رہی ہیں۔ 9 پاور 1/2، تو اس کو میں اگر ایویلویٹ کروں تو میں 9 کی جگہ 3 کا اسکوائر لکھ سکتا ہوں، 3 کا اسکوائر 9 ہی بنتا ہے، ہول پاور 1/2، تو 3 کی پاور 2 اور پھر
اس کے اوپر 1/2 تو یہ ہو جائے گا پاورز ملٹیپلائی ہوں گی تو 2 انٹو 1/2 تو 2 کینسل ہو جائے گا تو 1 بچ جائے گا تو 3 بچ جائے گا. دوسرے طریقے سے آپ اس کو یہ 1/2 جب بھی دیکھیں تو یہ ہمیشہ اسکوائر روٹ ہوتا ہے تو 9 اسکوائر روٹ لے سکتے ہیں جو کہ 3 بنتا ہے ڈائریکٹ. بی پارٹ دیکھیں 5 پاور -1 تو اس کو آپ ریسیپروکل کر کے پازیٹیو کر لیں 1/5 ہو جائے گا یہ. سی پارٹ دیکھیں 4 پاور -1/2 تو اس کو آپ لکھیں 1/4 پاور پازیٹیو 1/2. اس کا نیگیٹو ختم ہو گیا. اب یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1/2 جو ہوتا ہے یہ اسکوائر روٹ ہوتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو 1/4 which is 1/2. ڈی پارٹ دیکھیں 25 پاور 3/2 تو میں 25 کو کنورٹ کر سکتا ہوں 5 پاور 2 میں اور ہول پاور 3/2 لکھ دیا. اب 2 انٹو 3/2 کریں گے تو 2 کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس 5 پاور 3 بچ جاتا ہے. ای دیکھیں 5 پاور 1/2 ہول پاور 3 تو پاورز آپس میں اچھا یہ انٹو 5 پاور 1/2 تو آپ پہلے پارٹ پہ آ جائیں تو 5 پاور 3/2 بن جائے گا. جب پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوں گی 1/2 انٹو 3 تو آپ 3/2 لکھ سکتے ہیں انٹو یہ اس کے آگے 5 پاور 1/2 جو پہلے تھا اس کو ویسے لکھیں. اب بیسز سیم ہو گئی ہیں اور ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو پاور ایڈ ہو جائیں گی تو آپ لکھیں گے 5 پاور 3/2 پلس 1/2 تو ڈینومینیٹر دونوں کے سیم ہے تو 3 + 1 4 ہو جائے گا 4/2 بن جائے گا تو جو کہ سمپلیفائی کریں 4/2 کو تو 2 × 2 = 4 تو 5 پاور 2 آپ کا آنسر نکل آئے گا. ایف میں دیکھیں 7 پاور 0 دیا ہوا ہے تو وہ ابھی میں نے آپ کو رولز میں بتایا تھا کہ کوئی بھی نمبر ہو اس کی پاور 0 ہو تو آنسر 1 ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں فردر ایگزامپلس. 2a ہول پاور 3 ڈیوائڈ 9a² ہول پاور 1/2 تو 2 کی پاور 3 8 بن جاتا ہے 2 × 2 × 2 a پاور 3 ہو جائے گا ڈیوائڈ 9 پاور 1/2 کا مطلب اسکوائر روٹ آف 9 تو وہ 3 ہو جائے گا a پاور 2 انٹو 1/2 تو یہ 1 ہو جائے گا 2 اور 2 کینسل ہو جائیں گے. اب آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں 8a3/3a تو 8 اور 3 تو سمپلیفائی نہیں ہوتے. a پاور 3 کا مطلب 3 دفعہ a اوپر لکھا ہوا ہے a انٹو a انٹو a اور نیچے ایک a ہے تو ڈینومینیٹر والا ایک a اوپر 3a میں سے ایک کو کینسل کر دے گا تو 2a بچ جائیں گے تو آپ لکھیں گے 8/3a پاور 2. بی پارٹ 3ac² ہول پاور 3 انٹو 2a پاور -2 اب 3 کی پاور 3 27 بنتی ہے کہ 3 کو آپ 3 دفعہ ملٹیپلائی کریں گے 3 × 3 × 3 تو 27 بن جائے گا. a کی پاور 3 ہو جائے گی c کی پاور 6 ہو جائے گی کیونکہ c کی پاور آلریڈی 2 ہے اور ہول پاور 3 ہے تو پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں انٹو اب یہ a کی پاور نیگیٹو میں اس کو آپ پازیٹیو کر سکتے ہو نیچے لے آؤ a پاور 2 ہو جائے گا. اب یہ اوپر a کی پاور 3 ہے نیچے a کی پاور 2 ہے تو 2 a's نیچے ہیں 3 a's اوپر ہیں تو یہ کینسل ہو کر اوپر ایک a بچ جائے گا نچلے دونوں a's کینسل ہو جائیں گے تو اور کوئی چیز نہیں سمپلیفائی ہوتی تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو 27 کو ملٹیپلائی کر دو 2 سے 54 ہو جائے گا 54a c پاور 6. سی پارٹ میں دیکھیں 2x
ہول اسکوائر ڈیوائڈ 2x اسکوائر. تو 2x ہول اسکوائر جو ہے وہ 4x اسکوائر بن جائے گا. 2 کا اسکوائر 4 ہے, یعنی 2 انٹو 2 4 بنتا ہے. ایکس کی پاور 2 ہو جائے گی, ڈیوائڈ 2x اسکوائر ہو گیا. اب اس کو سمپلی ڈیوائڈ کی صورت میں لکھ لیں, 4x اسکوائر اوور 2x اسکوائر. 2 اور 4 کینسل سمپلیفائی ہوتے ہیں, ایکس اسکوائر ٹوٹلی فنش ہو جائیں گے, تو آپ کے پاس اس میں سے 2 بچ جائے گا. تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک ختم. یہ میرا نمبر ہے اور یہ میری کنٹری ہے پاکستان. تھینک یو, اللہ حافظ.